بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبد المطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ پڑا، اس سے تھا۔ عبد المطلب کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب یعنی موجودہ مدینہ لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کیں، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو، یعنی قبائل عرب میں باپ شریک بھائی کو بھائی ہی مانا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی پہلی شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربی۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، ابو القعبہ اور عبداللہ ہیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہی ہیں، اس لیے زبیر، ابو طالب اور ابو القعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ان چاروں کے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایک ہی ہے۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 بیٹیاں سبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ عبد المطلب کے دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے اور باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے یعنی زبیر، ابو طالب، ابو القعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ابو القعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ نازل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے
اور آخر کار یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں عتبہ، مطب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی ہالہ بن توہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کو ان سے خوب تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی، اور جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے، اور حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، جبکہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں صرف ابو لہب ہی بدبخت اور بد نصیب رہا، باقی سب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی یا پھر اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل بیت کی بے پناہ محبت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔